مزدور یکجہتی کمیٹی کا کراچی میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 28 تاریخ کی ریلی جو نکالی گئی تھی اس کے شرکاء کو اور ان کے منتظمین کو مبارکباد پیش کر دی کامیاب ریلی پر۔ اس کے علاوہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا گیا۔ آئندہ کے لیے جو ریلی نکالی جائے گی اس کے لیے تمام ٹریڈ یونین سے اور مزدوروں سے رابطہ کیا جائے گا اور اس ریلی کو کامیاب بنایا جائے گا۔ کراچی میں یہ ریلی ہوئی اور مزدوروں کے حقوق دلانے کے لیے اس میں بات ہو رہی ہے۔ ان سے جانتے ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ یہ مزدوروں کے حقوق کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے ان کا لائحہ عمل کیا ہے۔ یہ جو آپ نے مزدور یکجہتی کمیٹی جو بنائی ہے، تشکیل دی ہے اور خواتین کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹری میں جتنی بھی فیکٹری ایریا ہیں ان میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہراساں کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، ہیلو بہانوں سے۔ اس کے لیے آپ نے کیا لائحہ عمل تیار کیا؟ نہیں، جو ہماری 28 کو ریلی ہوئی ہے اس کے اندر بھی جو ہم نے لیفلیٹ نکالا تھا وہاں پہ بھی خواتین کے حوالے سے بات رکھی ہے اور ہم لوگ خود اسی مدعے پہ ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جو فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب نیا لاک ڈاؤن لگایا تھا تو ایک خاتون ورکر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ بتا رہی تھی کہ میرا جو مینیجر ہے وہ مجھ پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ جو ہے وہ باہر نہ گئی گھومنے تو میں تمہیں فیکٹری سے جو ہے وہ نکال دوں گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری خواتینوں محنت کشوں کی روزانہ کی روداد ہے اور ان کا نہ صرف یہ ہراسمنٹ کے مسئلے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مردوں کے برابر تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، ان کے ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں ان کو یونین میں نمائندگی نہیں دی جاتی، ان کی یونینز ہیں ہی نہیں جن اداروں میں زیادہ خواتین کام کرتی ہیں۔ تو ان تمام مسائل کے لیے ہماری مزدور یکجہتی کمیٹی جو ہے، ہماری کوئی ایسی میٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی جس کے اندر ہم ان سب چیزوں پر جو ہے وہ ہم نے اس پہ بات نہ کی ہو۔ ہاں، آپ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو محنت کش خواتین ہیں وہ انہیں زیادہ خوف کا شکار رکھا جاتا ہے، تو ہم ان کے پاس گئے ہیں، ہم نے ان کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن ان کا اعتماد جیتنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ہم لگے ہوئے اور ہم ہر صورت میں انہیں جو ہے وہ اس مزدور یکجہتی کمیٹی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ یہ ادھوری ہے، یہ سارا مقصد، یہ کام جو ہے وہ سب ادھورا ہے، ہم اس کے لیے لگے ہیں۔ ان کے یہ جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے خواتین کی 5 بجے تک، پورے مقصد ہے کہ لا میں ہے کہ 5 بجے تک ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن رات 9 بجے تک 8 بجے تک ان کو زبردستی روکا جاتا ہے اور اگر کوئی ان کی بات نہیں سنتا تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی جدوجہد کریں گی؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہے وہ اوور ٹائم کرتی ہیں اور اوور ٹائم کا حالت وہی ہے، حالانکہ قانون میں جو ہے موجود ہے کہ اوور ٹائم کی ڈبل جو ہے وہ تنخواہ ہوتی ہے، لیکن انہیں وہ جو اوور ٹائم کی جو ہے نا جتنی بنتی ہے اس سے بھی آدھی جو ہے وہ تنخواہ ہے، اس سے بھی کم جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور خواتین کا اوور ٹائم کرنا جو ہے میں سمجھتی ہوں ویسے ہی مناسب نہیں ہے۔ اتنی رات کو جب وہ فیکٹریوں سے نکلتی ہیں تو ان کے گھروں تک پہنچنا، وہ ایسے سمجھے ہر دن اپنی زندگی، اپنی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگا کر جو ہے ان فیکٹریوں سے اپنے گھروں تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ خاتمہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، فیکٹریوں میں خواتین کے لیے باتھ روم تک استعمال کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مصیبت ہے۔ اپنی فیکٹری گیٹ کے دروازے سے جو ہے نا وہاں تک اسٹاپ تک پہنچنا ان کے لیے جو ہے وہ ایک جنگ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنے زیادہ جو ہماری خواتین بہنوں کے مزدور خواتین کے مسائل ہیں ان سب کے حوالے سے جو ہے وہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کو ہمارا مقصد یہی ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ محنت کشوں کو ہم اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کی ریلی نکلی اس حوالے سے، مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ریلی نکلی، ماشاءاللہ بڑی زبردست ریلی نکالی، لیکن چونکہ یہ حالات جو فیکٹریوں کے ہیں اور جو مزدور کے حالت ہے وہ بہت ہی ابتر ہے۔ اب تو یہ ہے کہ ان سے وہ چائنا اور ٹیم بھی لگایا جاتا ہے، چائنا اور ٹیم، چائنا کٹنگ تو میں نے سنی تھی اور ٹیم پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ چائنا اور ٹیم لگایا جاتا ہے، پیسے ان کو نہیں دیے جاتے کہ لاک ڈاؤن میں آپ نے ڈیوٹی کی تھی، ہم نے پیسے دیے تھے اور اب وہ آپ سے وہ پیسے کٹیں گے۔ اس بارے میں ابھی آپ نے جو یہ مزدور یکجہتی جو کمیٹی بنائی ہے، لوگوں کو کچھ امید ہو گئی ہے کہ ہمارے حقوق جو ہیں ہمیں مل سکتے ہیں اور مل جائیں گے ابھی، تو اس بارے میں آگے کا لائحہ عمل آپ کا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ بہت شاندار ریلی جو ہے وہ لانڈی کورنگی کے جو مختلف صنعتی اداروں کے جو یونینیں تھیں ان کو یہ خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ بہت محنت کی اور ایک بہت شاندار ریلی ہوئی، اور ایک مایوسی کی جو فضا تھی
اس کو ہم توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اب بہت سارے لوگ ہم سے خود رابطے کر رہے ہیں، جس میں ڈینم کے لوگ اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھے، انہوں نے خود رابطہ کیا کہ ان کو نکالا گیا ہے۔ تو ہمارا اگلا لاہے عمل سب سے اہم بات یہی ہے کہ جہاں جہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے، جہاں جہاں یونینوں کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، جہاں جیسے ہونڈا اٹلس ہے وہاں پر مسائل چل رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی مسائل ہیں، اوپل کے اندر لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں، ہم ان کے انڈیویجول تمام مسائل کے اوپر جو ہے وہ الگ الگ ان کے گیٹوں پر جا کر احتجاج کریں گے۔ اور ایک کی جو ہماری کاوش ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک فیکٹری کے مزدوروں پر آنے والی مصیبت کے خلاف سب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور سب متحد ہو جائیں، اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ لاہے عمل تشکیل دیں گے۔ اور یہ کوئی ہماری آخری ریلی نہیں تھی، ہم کچھ دیگر جو کام ہیں جس میں لوگوں کی تربیت کا کام ہے اور گیٹوں پر جا کر رابطہ مہم ہم شروع کر رہے ہیں، ہم جو ہے عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں، ہر فیکٹری کے اوپر جا کر جو ہے لوگوں سے ملیں گے، ان کے مسائل نوٹ کریں گے، ان کو مزدور یکجہتی میں دعوت دیں گے، اور اگلی ریلی جو ہے وہ ہم اس سے بھی بڑی پیمانے کے اوپر 1 مہینے کے اندر یا 1.5 مہینے کے اندر تیاری کر کے بھرپور جو ہم سے خامیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جن اداروں کے پاس ہم نہیں جا سکے، ان کے گیٹوں پر جائیں گے، گیٹ میٹنگز کا سلسلہ شروع کریں گے جو ایک روایت رہی ہے مزدور تحریک کی جو ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہم ایک بڑے پیمانے کی ریلی کریں گے۔ ہم پوری امید ہے کہ جو ہماری بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ 25,000 والی ہے، وہ ہم ہر صورت میں لے کریں گے، اور اس طرح کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کروانا ہے، سوشل سیکیورٹی ہے، EOBI، ہم تمام محنت کشوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کو متحد کریں گے، منظم کریں گے، اور اس سے بھی بڑی ریلی بہت جلد آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ اچھا، یہ جو ایڈمن کے نام پر وہ ہر فیکٹری والوں نے غنڈے رکھے ہوئے ہیں، ایڈمن کا نام دیا ان کو، لیکن ہیں وہ غنڈے، مزدوروں کی آواز کو دبانا، خواتین کو ہراساں کرنا، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا لایا عمل آپ نے بنایا ہے؟ دیکھیں، وہ غنڈے نہیں ہیں بنیادی طور پر، اصل میں ہماری جو مزدور تحریکوں کی قیادتیں تھیں وہ ایک لمبے عرصے تک مزدوروں کو تربیت نہیں کر سکی، ان کو منظم نہیں کر سکی۔ اب ایک کال دی ہے، ایک دیانتدار قیادت جو ہے وہ جنرل ٹائر کے اندر ہم نے دیکھا وہ سامنے آئی، اور کال دی تو لوگ نکل آئے۔ وہ غنڈے کچھ بھی نہیں ہیں، وہ لاکھوں محنت کشوں کے سمندر کے آگے چند پالتو آپ رکھ لیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ محنت کشوں کے اندر خوف تھا، محنت کشوں کی تربیت نہیں تھی، وہ اپنے مالکان کو یہ سمجھتے تھے شاید ہمارے رازق ہیں، ان کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، انتظامیہ کے آگے سرنگوں ہونا ہے، ان کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیکنے، یہ ان کو سکھایا گیا تھا۔ فیڈریشنوں کے اندر بھی یہ تربیت دی جاتی تھی کہ اب وہ انقلاب کا دور گزر گیا، اب وہ وقت گزر گیا، اب جو ملتا ہے بھیک مانگ کے خیرات سے لے لو اور اسی پہ صبر کرو۔ تو ان کی وجہ سے وہ غنڈے بڑے نظر آتے تھے ہمیں، وہ خود بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مزدوروں کے سیلاب کے آگے کھڑے ہو سکیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مزدوروں کو جب منظم کریں گے تو غنڈے ہوں یا ان کے پالتو جو ہے بدماش ہوں، جو ادارے ہوں، جو بھی وہاں پر انتظامیہ ہوں، ان کے تمام حربے بہت برے طریقے سے ناکام ہوں گے، اور مزدور تاریخ گواہ ہے کہ مزدور کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ عزیز خان صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو اتنی بڑی جدوجہد کی، اتنی بڑی ریلی آپ لوگوں نے نکالی، اور کامیاب ریلی جو کہ گل احمد سے شروع ہو کے گودام چرنگی تک گئی ہے، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، ساری چیزیں، جھنڈے وغیرہ، اور مزدوروں کو اس سے کچھ حوصلہ ملا، تو آیا یہ جو ٹیمپو آپ نے بنایا آگے تک قائم رہ سکے گا یا اس میں کچھ لچک ہے کوئی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم نے یہ جو پروگرام کیا ہے، یہ پروگرام کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا اس طرح نہیں ہے جس طرح کے مختلف پارٹیوں کے ہیں۔ ہمارے اس مزدور یکجہتی کمیٹی میں ایک تو تمام لانڈی انڈسٹری ایریا کے تمام ٹریڈ یونین کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ شریک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو غیر سیاسی رکھا، اس میں کوئی تنظیم یا کوئی بھی ایسی بات، کیونکہ مزدوروں کا کوئی ایسی وہ نہیں ہے، مزدور صرف مزدور ہے۔ اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی ہم سیاسی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں ان کو بھیجتے ہیں تو کبھی انہوں نے ہماری آواز نہیں اٹھائی، اور مزدور کو اس ڈگر پہ لے گیا کہ مزدور بیچارہ حیران ہے کہ ہم کس سمت نکلے۔ انشاءاللہ اب مزدوروں کو ایک سمت ملا ہے، ایک راستہ ملا ہے، ایک روٹ ہم نے ان کو دیا ہے، اور انشاءاللہ جب مزدور نکلیں گے تو وہی انقلاب کا دن ہوگا۔ اور جس طرح ذکر ہوا کہ کچھ لوگ رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ یہ لوگ خود بخود غائب ہو جائیں گے، اور یہ جو لوگ آج ہم ان کو بدماش اور غنڈے سمجھتے ہیں، یہی ہمارے صفوں میں انشاءاللہ آ کر شریک ہوں گے، اور یہی مزدوروں کے حق کے لیے، اور ہمارے تمام دوست جتنے بھی ہیں یہی مزدوروں کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، اور ان کا حق انشاءاللہ ان کو دلا کر رہیں گے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں ہمارے ساتھ بڑے قابل لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس میں مختلف ٹریڈ یونین کے لوگ، ریڈ ورکر فرنٹ کے ہمارے دوست جو بہت قابل لوگ ہیں، انشاءاللہ انہی کا فائدہ لیتے ہوئے ایک سسٹم کو آگے انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے عزیز خان صاحب، ارشد خان ہزاروی، بابر نیوز، کراچی۔